السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم۔ کل جو بات میں نے آپ کے سامنے شروع کی تھی وہ رمضان اور قرآن کے حوالے سے تھی۔ اس پر میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ آج بھی میں کچھ باتیں اسی عنوان سے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ کل جہاں میں نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا وہاں یہ بات بیان کی تھی کہ قرآن کریم پڑھنے پر اور قرآن کریم کو پڑھانے پر بے شمار اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، جیسے کہ میں نے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت بھی کی کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور پھر آگے سکھلائے۔ تو یہ سیکھنا بھی مختلف انداز میں ہو سکتا ہے اور سکھلانا بھی مختلف انداز میں ہو سکتا ہے۔ بہرحال قرآن کریم کو سیکھنا اور سکھانا یہ بہترین افراد کے اندر انسان کو شامل کر دیتا ہے، اور یہ برکات ہیں قرآن کریم کی، اور یہ قرآن کریم برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اسی قرآن کریم کی برکت کو رمضان کے مہینے میں جب نازل کیا گیا تو رمضان کی برکتوں کے اندر بھی مزید اضافہ ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو قرآن کریم کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھلانا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے تو ہم سیکھنے کے قابل ہو جائیں، مزید سمجھ عطا فرمائے تو ہم سکھانے کے قابل ہو جائیں۔ اصل بات یہی ہے، اور یہ بہت افضل عمل ہے، معمولی عمل نہیں ہے۔ قرآن کریم کے حفاظ قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن حفاظ قرآن کو یہ کہا جائے گا کہ قرآن کریم پڑھتے جاؤ اور اوپر کی جانب چڑھتے جاؤ، یعنی جتنا قرآن کریم وہ پڑھ لیں گے، جتنا اوپر کی جانب وہ چڑھ لیں گے، اتنے ہی درجات ان کو مل جائیں گے۔ اور پھر وہ قرآن کریم پڑھنے والا ٹھہر ٹھہر کر پڑھے گا۔ دنیا میں تو شاید وہ تیز رفتاری کے ساتھ پڑھ لے کسی عذر کی وجہ سے یا اپنے مقتدیوں کا خیال رکھتے ہوئے، لیکن قرآن کریم کی توہین یوں نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو بہت تیز رفتاری کے ساتھ پڑھا جائے کہ الفاظ اس میں سمجھ میں نہ آئے۔ تو کل قیامت کے دن تو سبھی کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ اب کیا ملنے والا ہے، تو وہاں تو وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے، تو اعلان بھی کیا جائے گا جیسے دنیا میں پڑھتے تھے یہاں اب ویسے پڑھو۔ تو وہ ظاہر ہے جنت میں ہے نا، تو جنت میں تو ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھے گا، اور جتنا وہ پڑھتا چلا جائے گا درجات کی بلندی ہوتی چلی جائے گی، وہی ٹھکانہ اس کو دے دیا جائے گا جہاں وہ آخری قرات پر پہنچے گا۔ تو یہ قرآن کریم کی برکات ہیں جو انسان کو آخرت میں بھی کامیاب کر دیتی ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جنت کے درجات قرآن کریم کی آیات کے بقدر ہیں۔ اگر صاحب قرآن سارا قرآن پڑھے گا تو جنت کے آخری درجے کو بھی پالے گا، کیونکہ وہی اس کے لیے مناسب اور وہی اس کے لائق ہے نا۔ تو جنت میں ہر درجہ قرآن کریم کی آیت کے بقدر ملے گا۔ یہ ایک روایت کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔
اس لیے دنیا میں انسان جتنی قرآن کریم کی آیات کو یاد کر لے گا اسے اتنے درجات ملتے ہیں۔ جو جتنا قرآن کریم کو دنیا میں پڑھے گا اس کو اتنے زیادہ درجات ملتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کریم پر بہت محنت کرتے ہیں لیکن الفاظ کو یاد نہیں کر پاتے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس بندے کو میں نے کتنا حافظہ عطا کیا ہے اور اس نے محنت کتنی کی ہے۔ اگرچہ دنیا والوں کی نگاہ میں وہ ضابطے کا حافظ نہ ہو لیکن قرآن کریم سے عشق اور محبت رکھنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ درجات عطا فرمائیں گے۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث پاک بیان کی کہ اگر کوئی شخص دنیا میں بکثرت تلاوت کرتا رہا، دنیا میں اگر کوئی شخص کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا تو وہ آخرت میں قرآن کریم اس کو خود بخود یاد ہوگا۔ آخرت میں قرآن کریم اس کو خود بخود یاد ہوگا، یعنی دنیا میں وہ ضابطے کا حافظ شمار نہیں ہوتا تھا لیکن ساری زندگی اس نے قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ میں گزاری، تعلق کے ساتھ گزاری اور عشق کرتے ہوئے گزاری۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ اس نے زندگی کیسے گزاری تھی، تو کل قیامت کے دن قرآن کریم اس کو یاد ہوگا اور وہ پڑھتا چلا جائے گا اور اپنے درجات کو طے کرتا چلا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل بھی فرمائیں گے بعض افراد کے اوپر، اور بعض افراد تو ایسے ہیں کہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فضل فرما دیتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ ان کو یاد کروا دیتے ہیں۔ تو پھر جب قرآن کریم کے الفاظ یاد ہو جائیں نا تو پھر ان میں بے توجہی نہیں کرنی چاہیے، لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ دولت ضائع ہو جائے، اس نے ابھی آخرت میں ہمارے کام آنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے یاد کر کے اجر حاصل کر لیا، اب بے شک ہم اس کو بھلا دیں یا بھول جائیں، تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کو یاد کرنے والے بھی ہوشیار رہیں اور قرآن کریم کو نہ یاد کر سکنے والے وہ بھی قرآن کریم کے ساتھ اپنا لگاؤ اس انداز میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو بھی حفاظ کی فہرست میں شامل فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے نا، یاد کروانا چاہیں تو اپنے نبی کو یاد کروا سکتے ہیں، تو نبی کے امتیوں کو بھی تو کروا سکتے ہیں نا، لیکن قرآن کریم سے محبت ہونی چاہیے تو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث قدسی بھی موجود ہے روایات کے اندر، اس کا بھی تذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی کی تعریف تو ذہن میں ہے نا، میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، معنی اور مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کریم کی آیت میں الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور الفاظ کے معنی وہ بھی اللہ کے ہیں، دونوں چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں نا، نہ الفاظ بدلے نہ الفاظ کے معنی بدلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں فرماتے، تو الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں، معنی بھی اللہ کا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح حدیث ہوتی ہے جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اس میں الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں، معنی بھی اللہ کا ہوتا ہے، لیکن وہ قرآن میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی، حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، اس لیے اس کو حدیث کہتے ہیں، وگرنہ دیکھنے میں وہ قرآن کی آیت کی طرح ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن نازل نہیں کیا بلکہ قرآن کی مثل ایک اور چیز بھی نازل کی جس کا قرآن کریم میں اللہ نے تذکرہ کیا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ۔ اس کے ضمن میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بھی نازل کیا اور قرآن کی طرح کی ایک اور چیز بھی نازل کی جسے ہم حدیث پاک کہتے ہیں۔ یہ حدیث پاک بھی منزل من اللہ ہے، اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہے، اس لیے جو شخص حدیث پاک کا انکار کرتا ہے ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ تو حدیث قدسی ایک ملتی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جس شخص کو قرآن کریم میری یاد اور میرے مانگنے سے باز رکھے، یعنی جس کو قرآن کریم یاد کرنے اور معنی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں قرآن کے سوا ذکر اور دعا کا بھی موقع نہیں ملتا،
تو میں اس کو مانگنے والوں میں سے بہترین چیزیں دیتا ہوں۔ کوئی آدمی قرآن کریم میں اس قدر مشغول ہے کہ دعا یاد نہیں رہتی، مانگنی چاہیے دعا لیکن یاد نہیں رہتی، اور ذکر کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا کہ تسبیحات کرے، استغفار کرے، درود پاک پڑھے، پڑھنے چاہیے لیکن موقع نہیں ملتا نا، اتنا مشغول ہے۔ آج کے اس زمانے کے اندر بھی ایسے افراد موجود ہیں جو مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں نا، تو مہینے میں 30 قرآن ختم کرتے ہیں۔ اس روئے زمین پر ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں۔ تو ایسے افراد استغفار کب کریں گے؟ وہ تو قرآن کریم کے اندر مشغول ہیں۔ ایسے افراد دیگر اعمال کیسے کریں گے؟ وہ تو قرآن کریم کے اندر مشغول ہیں۔ دعائیں کب مانگتے ہیں وہ لوگ بھی، ایسا نہیں کہ نہیں مانگتے، یعنی دعا کا انکار نہیں کرتے، درود پاک کا انکار نہیں کرتے، وقت نہیں ملتا ان کو۔ وہ ایک قرآن کریم کے اندر ہی اپنے آپ کو اس طرح کھپائے ہوئے ہیں کہ ان کو دوسرے اعمال کرنے کی آپ کہیں توجہ نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو مانگنے والوں میں سے بہترین چیزیں دیتا ہوں، یعنی لوگوں کو مانگنے سے بہترین چیزیں ملتی ہیں، ان کو بغیر مانگے دے دیتا ہوں۔ تو یہ قرآن کریم کے ساتھ عشق اور محبت کرنے کا نتیجہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی بزرگی باقی تمام کلاموں کے اوپر ثابت شدہ ہے۔ جتنے بھی کلام ہیں وہ دنیا والوں کے ہوں وہ تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ نے جتنے کلام آسمان سے نازل کیے، صحف آسمانی، کلام آسمانی جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے اوپر بھی قرآن کریم کو بزرگی عطا فرمائی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی بزرگی تمام کی تمام مخلوقات پر ہے نا، اللہ تعالیٰ کی بزرگی تمام کی تمام مخلوقات پر قائم ہے کہ نہیں ہے؟ بزرگی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو ایسے ہی اللہ کے کلام کی بزرگی بھی تمام کے تمام کلاموں کے اوپر ہے۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم ہی کلام الہی ہے۔ کلام الہی، کلام کس کو کہتے ہیں؟ جس کو متکلم اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زبان کے تو ہم قائل نہیں، لیکن یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں، یعنی یہ الفاظ اس کلام کے اوپر دلالت کرنے والے ہیں۔ یہی بات ہم جو علم الکلام کے اندر کہتے ہیں، علم العقائد کے اندر تو ہم کہتے ہیں قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں اصل میں وہ کلام نفسی ہیں۔ یہ جو حروف اور الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں یہ اس کلام نفسی پر دلالت کرنے والے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کی تلاوت فرمائی ہے، نہ تورات کی، نہ زبور کی، نہ انجیل کی، نہ ہی کسی اور کتاب کی۔ اس لیے وہ کلام الہی نہیں ہے، کلام الہی صرف قرآن ہے۔ تو اللہ کی جس طرح باقی تمام کی تمام مخلوقات پر بزرگی قائم ہے، اسی طرح اللہ کے کلام کو بھی باقی تمام کلاموں پر، مخلوق کے کلام تو بہت پیچھے رہ گئے، اللہ نے جو کتابیں نازل کی وہ بھی پیچھے چلی گئیں، قرآن کریم ان سے بھی آگے بڑھ گیا۔ سمجھ میں آئی؟ تو اسی طرح پھر جو آدمی اللہ کے اس کلام کے اندر مشغولیت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بزرگی کو بھی لوگوں کے اوپر ثابت فرما دیتے ہیں، اس کی بزرگی بھی قائم ہو جاتی ہے جو کلام الہی کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اس کو اللہ تعالیٰ ایک حرف پر ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر دیتے ہیں، یعنی ہر حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لفظ ایک پڑھا، حرف ایک پڑھا، نیکیاں 10 ملیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی صرف الف لام میم کہنے پر 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں،
یعنی قرآن کریم کے الفاظ کو وہ پڑھتا ہی چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے کتنی نیکیاں ہوں گی۔ جو قرآن کریم کی تلاوت اس انداز میں کرے کہ اس کو قرآن کریم کے ساتھ انس ہو چکا ہے، محبت ہو چکی ہے، مشغولیت ہو چکی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ یہ تو عام بندے کے لیے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ پھر رمضان کی برکات جب ساتھ شامل ہو جاتی ہیں تو اجر اور ثواب کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے۔ اس لیے مولا علی قاری رحمہ اللہ نے ایک روایت کو بیان کیا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، صحابی رسول ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کو یاد کیا کرو، جتنا یاد کر سکو قرآن کریم کو یاد کیا کرو، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ اس قلب کو کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں فرمائیں گے جس قلب میں قرآن کریم محفوظ ہے۔ جس قلب کے اندر، جس دل کے اندر قرآن کریم محفوظ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ سوچنے اور سمجھنے کی باتیں ہیں کہ جو لوگ قرآن کریم یاد کرنے کو، حفظ قرآن کو فضول بتلاتے ہیں، وہ ذرا ان فضائل پر بھی غور کریں کہ ان ایک ایک فضیلتوں پر انسان غور و فکر کرے تو اسے بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو قرآن کریم یاد کرنے کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے نا تو وہ جان بھی دے دے۔ یہ اتنا فضیلت والا اور پسندیدہ عمل ہے، لیکن پتہ نہیں لوگ آج کے اس زمانے کے اندر کس دماغ کے ساتھ اس طرح کی چیزوں کو فضول بتلاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جسے امام دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حاملین قرآن، یعنی قرآن کریم کے حفاظ، حاملین قرآن کا پہلا مصداق حفاظ قرآن ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اور اس کے بعد عاملین قرآن ہے، قرآن پر عمل کرنے والے، یہ غیر حافظ بھی ہو سکتے ہیں۔ حاملین قرآن کا پہلا مصداق حفاظ قرآن ہے۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، آپ کہیں کہ بھئی آپ حاملین گندم ہیں، حامل گندم ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ گندم آپ کے پاس موجود ہے، تو جس آدمی کے پاس گندم موجود ہوگی وہ حامل گندم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ اب آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے تمہارے پاس گندم تو موجود ہے لیکن چونکہ تم گندم کھاتے نہیں ہو، تمہارا گندم کھانے کا مزاج نہیں ہے، اس لیے تم حامل گندم شمار نہیں ہوگے۔ تو اسی طرح عاملین قرآن بھی حاملین قرآن میں شامل ہیں، لیکن یہ دوسرے نمبر پر شامل ہیں۔ جن کے پاس الفاظ قرآن کا ذخیرہ ہے یعنی حفاظ قرآن، وہ حاملین قرآن میں پہلے درجے پر آتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے بات آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حاملین قرآن سے عاملین قرآن مراد ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے، عمل کرنے والے مراد ہیں، لیکن ثانوی درجے میں مراد ہیں، پہلے درجے میں حفاظ قرآن مراد ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ حاملین قرآن اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے انبیاء کے ساتھ ہوں گے، برگزیدہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ انبیاء کی صحبت مل جانا، اللہ کے اولیاء کی، نیک لوگوں کی، برگزیدہ لوگوں کی صحبت مل جانا، یہی کامیابی کی علامت ہے۔ جو صحابہ کے ساتھ ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، اولیاء کے ساتھ ہوں گے۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ اولیاء کو جنت میں بھیج دیا جائے اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو اٹھا کے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ سمجھ میں آئی ہے میری بات؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور بھی ہے کہ جس آدمی کے قلب میں، دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جو قلب قرآن کریم سے خالی ہے اس پر شیطان کا تسلط زیادہ ہوتا ہے۔ جو قلب قرآن کریم سے خالی ہوتا ہے، جس قلب میں قرآن کریم کی کوئی آیت بھی یاد ہو کر محفوظ نہیں ہوتی، اس قلب پر شیاطین زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں۔
اس لیے قرآن کریم کو یاد کرنے کا، محفوظ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر اس کو پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر قرآن کریم کی تلاوت سے دلوں کے زنگ دور ہوتے ہیں۔ یہ ذکر اللہ میں افضل ترین ذکر ہے۔ ذکر سے دلوں کے زنگ دور ہو جاتے ہیں نا۔ تو تلاوت قرآن ذکر میں افضل ترین ذکر ہے۔ انسان کثرت کے ساتھ گناہ کرتا ہے، بہت زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں بسا اوقات، اس کی وجہ سے قلب سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے سے وہ زنگ ختم ہو جاتا ہے، وہ زنگ زائل ہو جاتا ہے۔ تلاوت کی کثرت کرنے سے دل پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، منور ہو جاتے ہیں، اور وہ مکانات بھی روشن اور چمکیلے ہو جاتے ہیں جن مکانات کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد موجود ہے کہ جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہ مکانات آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کے فضائل ہیں، تلاوت کے فضائل ہیں، حفظ کے فضائل ہیں۔ ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے دماغ میں محفوظ رکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کا، یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہوگا پھر ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم جس جگہ پہ یاد کیا جاتا ہے، جہاں پڑھا جاتا ہے، ان جگہوں کی بھی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جب تلاوت قرآن کا اہتمام کرتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرماتے ہیں۔ سکینہ سے مراد ایسی چیز ہے جو بہت جامع ہے، جس کا معنی آپ ایک دو لفظوں کے اندر، جملوں کے اندر سمیٹ نہیں سکتے۔ سکون قلب، رحمت خاص، اطمینان قلب، ہر اعتبار سے جو صفات ملائکہ کی ہیں، ملائکہ کے قلب کی جو صفات ہیں وہ صفات انسان کو حاصل ہو جائیں، یہ سکینہ ہے۔ رحمت الہی ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ ان گھروں کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں کرتے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جگہوں کی بھی فضیلت ثابت ہے، افراد کی بھی فضیلت ثابت ہے، ذکر کی بھی فضیلت ثابت ہے، اس تذکرے کی فضیلت۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک واقعہ ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث کی کتابوں میں ان کا واقعہ موجود ہے۔ انہوں نے تلاوت کرتے ہوئے اپنے اوپر ایک ابر محسوس کیا، بادل محسوس کیا کہ بادل چھایا ہوا ہے، اور پھر اس بادل میں انہوں نے چراغوں کے مانند روشنی بھی دیکھی۔ جب انہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملائکہ کی جماعت تھی جو تمہارا قرآن سننے کے لیے تمہارے پاس آئے ہوئے تھے۔ یعنی ملائکہ کثرت کی وجہ سے ایک ایسا وہ منظر پیش کر رہے تھے کہ جس سے معلوم یہ ہوتا تھا کہ بادل چھایا ہوا ہے، اور یہ چراغ کی روشنی فرشتوں کے منہ تھے۔ حدیث پاک کے اندر یہ بات منقول ہے۔ تو یہ تلاوت کے فضائل ہیں، جگہوں کی فضیلتیں ہیں جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ تو یہ چند ایک باتیں میں نے قرآن کریم کے حوالے سے آج بھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو صحیح انداز میں سمجھنے کی، تلاوت کرنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کا پڑھنا جس طرح پسندیدہ ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اسی طرح قرآن کریم کو سننا یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔
حدیث پاک میں اس کے بھی بے شمار فضائل آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، فرمانے لگے مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا، کل بھی میں نے یہ روایت بیان کی تھی کہ حضور قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، میں کیا سناؤں؟ ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے میں دوسروں سے قرآن سنوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سورہ نساء کی آیات سنائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سالم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ قرآن کریم کو پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، معلوم نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے سن رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک ان کے پیچھے کھڑے رہے، قرآن کریم کی تلاوت کو سنتے رہے۔ احادیث میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کریم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ان کے قرآن کی تعریف فرمائی، آواز کی تعریف فرمائی۔ تو ان روایات کو، ان تذکروں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم سننے کی فضیلتیں بھی ہیں، اس پر بھی اجر اور ثواب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن فی الصلاة قائما کان لہ بکل حرف 100 حسنة ومن قرأه قاعدا كان بكل حرف 50 حسنة ومن قرأه في غير صلاة كان له بكل حرف 10 حسنات ومن استمع إلى كتاب الله كان له بكل حرف حسنة۔ جس آدمی نے قرآن کریم کو نماز میں کھڑے ہو کر پڑھا اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں ہیں۔ جس نے نماز میں قرآن کریم بیٹھ کر پڑھا اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں ہیں۔ جس نے اس کو نماز کے علاوہ پڑھا، نماز کے باہر پڑھا، اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، اور جس نے کتاب اللہ کو غور سے سنا اس کے لیے ہر حرف کے عوض 1 نیکی ہے۔ تو قرآن کریم سننے پر بھی نیکی ملتی ہے، اگرچہ انسان نہ پڑھ سکے تو سن لیا کرے۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نماز میں کھڑے ہو کر کلام اللہ پڑھا اس کو ہر حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی۔ جس نے نفل نماز بیٹھ کر اس میں قرآن کریم پڑھا تو اس کو 50 نیکیاں ملیں گی۔ یہ ظاہر ہے فرض میں تو قیام ضروری ہوتا ہے نا۔ جس نے بغیر نماز کے وضو کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا اس کو 50 نیکیاں ملیں گی، اور جس نے بغیر نماز کے یعنی نماز کے علاوہ بغیر وضو کے پڑھا تو اسے 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو شخص قرآن کریم کی طرف کان لگا کر صرف قرآن کریم کو سنے گا اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 1 نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو اس روایت میں کچھ الفاظ کی تبدیلی ہے اور ایک فضیلت کا اضافہ بھی ہے۔ تو قرآن کریم ہر اعتبار سے باعث اجر و ثواب ہے، اس لیے تراویح کے اندر قرآن کریم کا پڑھنا اور قرآن کریم کا سننا یہ بہت بڑا اجر اور ثواب اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر رمضان کے ساتھ جب اس کی مناسبت ہو جاتی ہے تو اجر اور ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو پڑھنے کا اور سننے کا بہت حد تک اہتمام کرنا چاہیے، یہ بہت بڑے اجر اور ثواب کی بات ہے۔ تو اس کا اہتمام ہو جائے گا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پڑھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے وہ قرآن کریم کو پڑھا کریں، اور جن کو پڑھنا نہیں آتا ایک تو وہ کوشش کریں کہ وہ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ جائیں، کیونکہ یہ ضروری چیز ہے، اور جن کو پڑھنا بھی آتا ہے اور وہ پڑھتے بھی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ حافظ نہیں ہیں تو وہ تراویح کے اندر قرآن کریم کو سننے کا معمول بنائیں، اور جو حفاظ ہیں وہ قرآن کریم میں سنانے کا معمول بنائیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے پھر نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے ساتھ صحیح طور پر لگاؤ عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔